بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیة تقرأها رواہ ابو داود والترمذی۔ یہ جو حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی یہ ابو داود اور ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کا راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرأ ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اور جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا تھا اسی طرح ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر۔ فإن منزلتك عند آخر آیة تقرأها، پس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا تھا اسی طرح ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور جہاں تیری قرات کی آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی وہیں پر تیرا مقام و منزل ہوگا۔ یعنی کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اسی حساب سے وہ ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا اور جنت کے درجات پر فائز ہوتا چلا جائے گا، اور جہاں پر اس کی قرات کی آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی وہیں پر اس کا مقام و منزل ہوگا۔ یہ ہے صاحب قرآن کی فضیلت جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث میں صاحب قرآن کی اتنی بڑی فضیلت جو بیان کی گئی ہے، آخر یہ صاحب قرآن کون ہے؟ صاحب قرآن سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے کچھ حقوق ہیں اور ان حقوق کو ادا کرنے والے لوگ ہی حقیقی معنوں میں صاحب قرآن ہیں۔ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کے حقوق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جو واقعات، احکام و مسائل، عقائد اور ان کے علاوہ جو کچھ بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ سب کے سب اللہ کی جانب سے ہیں، اور قرآن میں بیان کردہ چیزوں کے برحق ہونے میں اور ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، قرآن کے احکام و مسائل پر مکمل طور پر عمل کرنا اور دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا، یہ سب کے سب قرآن کے حقوق ہیں، اور ان حقوق کو ادا کرنے والے لوگ ہی حقیقی معنوں میں صاحب قرآن ہیں۔ صاحب قرآن کی فضیلت والی اس حدیث کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن مجید جتنا ہو سکے حفظ کرے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھے، ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کے احکام و مسائل پر مکمل طور پر عمل کرے، دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید حفظ کرنے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے، اس کی تلاوت کرنے اور دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانے کے توفیق عطا فرمائیں، آمین۔